بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع سود کے حوالے سے میں نے چنا ہے، یعنی انگریزی میں ہم اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کی وحدانیت کو اور اس کے احکامات کو سر آنکھوں پہ تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس نے زندگی کا کوئی پہلو مکمل نہ چھوڑا۔ اللہ نے معاشی مسائل کو ہر پہلو پر خاص توجہ اور رہنمائی فرمائی۔ لہذا سود کے حوالے سے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود خوری سے باز آ گیا تو وہ جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن جو اس کلمے کے بعد اس حرکت کا ارادہ کرے تو وہ جہنمی ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر ہوس باختہ کر دیا۔ یہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہے جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اللہ نے بھائی چارے کا بے مثال رشتہ قائم کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ قرض حسنہ کا نظام قائم کر دیا۔ بلا سودی قرضے کے ذریعے عملاً باہمی امداد کا نظام قائم کیا۔ معاشرے سے سود کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اللہ نے حرمت سود کے لیے قانونی سازی فرما دی۔ اس قربانی سے معاشرے میں وہ انقلاب آیا کہ معاشی فرق ہی ختم ہو گیا۔ مہاجرین مکہ سے آئے تو اپنے ساز و سامان چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ آ گئے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہودیوں سے سودی قرضہ لے لو اور اپنے آپ کو بحال کر لو، پھر وہ انہونی ہوتی ہے کہ رہتی دنیا دانتوں میں انگلی دبا کے محو حیرت ہو جاتی ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت اسلامی کے نظام قائم کر کے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو بھائی بنا کر ایسی محبت کے رشتے میں باندھا کہ کوئی کسی پر بوجھ نہ رہا۔ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اللہ کی مشیت کو کچھ جوش آتا ہے اور پھر مدینے میں مسلمانوں کی ریاست قائم عمل میں لایا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جب ریاست مدینہ بنی، اس وقت مدینہ کی معیشت پوری کی پوری یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ وہ سودی قرضے دے کر لوگوں کو قرض کے شکنجے میں اس طرح کس دیتے تھے کہ شہری اس شکنجے سے نہ نکل پائے۔ غریب تھے، قرض در قرض اور پھر سود پر سود۔ شہری جائیں تو کہاں جائیں۔ اللہ نے سود کو بے برکت کر دیا ہے اور صداقت کو نشود و نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر اور بد عمل کو پسند نہیں کرتا۔ آج پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قابل ماہرین معیشت اور مذہبی اسکالرز نے قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ بات ثابت کی کہ سود سراسر حرام ہے اور اللہ کے ساتھ اعلان کی جنگ ہے۔ سودی نظام کے خلاف یہ جنگ 1991 سے لے کے 1999 تک ایک طویل مدت تک لڑی گئی، جو نواز شریف کی حکومت نے ججز سے فیصلے کو کالعدم کرا کے اسلامی معاشی نظام کے قیام کو اور خواب کو ریزہ کر دیا۔ بلا شبہ اس جرم میں ججز، وکلاء اور دیگر عہدیدار بھی شریک رہے، لیکن اس جرم کی سرپرستی کرنے والا نواز شریف تھا۔ آج دنیا میں ذلت اور رسوائی جس کا مقدر بنی ہوئی ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام جو اس وقت سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کی بھی سزا اس نے کاٹنی ہے۔ حقیقت میں فیڈرل شریعت کورٹ نے، جس کا 3 رکنی بینچ نے 1991 میں واضح فیصلہ دیا کہ پاکستان کے آئین میں جتنی بھی اصلاحات سود انٹرسٹ کی صورت میں درج ہیں وہ سراسر حرام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے۔ شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق 30 جون 1992 کو تمام قوانین جو سود کے حوالے سے درج ہیں کالعدم ہو جائیں گے۔ تب نواز شریف حکومت
اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی، لیکن سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ برقرار رکھا اور بحیثیت اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین میں سود کو حرام قرار دے دیا۔ سودی نظام کو بچانے کے لیے نواز شریف حکومت نے سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود عملی طور پر اس کو نافذ نہ کرنے میں حل و حجت سے کام لیا۔ بالآخر ریویو پٹیشن کے ذریعے پچھلے بینچ کو فارغ کر کے، جس نے اسلامی معاشی نظام کے حق میں فیصلہ کیا تھا، نئے ججز کا تقرر کی، جنہوں نے نواز شریف کی حکومت کی منشا کے مطابق سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ یہ گناہ بھی نواز شریف کے سر پر ہے، جس نے سالوں کی جدوجہد کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دلوا کر سودی نظام کو قائم رکھا اور اپنے آقاؤں کو خوش کیا۔ اب دوبارہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے دوبارہ سودی نظام کے خلاف جو جنگ شروع کی ہے، اللہ اس میں اس کو کامیابی کرے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ چھوٹی سی بات میں نے اس لیے نہیں کی، یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ اسلامی قوانین کے مطابق چلتا ہے، اللہ کے حکم ماننا ہم لوگوں کے اوپر فرض ہے، لہٰذا اللہ نے سود کے حوالے سے کہا کہ یہ حرام ہے اور اس سے آپ بچیں، اور اس کو اگر آپ نے استعمال کیا یا اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تب آپ کے گھر میں جتنی بھی برکتیں ہیں، رزق کی برکتیں ہیں، خوشیوں کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، اس سے آپ محروم ہو جائیں گے، آپ کے یہاں برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا جو کچھ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں افراتفری، یہ اسی نظام کی وجہ سے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ بہت ساری برائیاں مل کے ایک تباہی کا کنارہ بناتی ہیں، لہٰذا سودی نظام انٹرسٹ بھی اسی کی ایک وجوہات میں سے ایک وجوہ ہے، جس کے لیے ہم آج تکلیف اور دربہ ہو رہے ہیں اور دنیا سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں، ہمارے لوگوں کے گھروں میں وہ برکت ختم ہو گئی جو اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سودی نظام جو ہے اس نے ان سب برکتوں کو ختم کر دیا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ ہم دلیلیں اور دلائل دے سکتے ہیں، اس کے حق میں بھی دے سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی دے سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟ عملی طور میں یہ ہے کہ جو کاروبار ہم بینکوں کے ذریعے کرتے ہیں، ہمارے کاروباری حضرات ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے شہری ہیں، جو اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں، وہ پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پہ نہیں رکھتے، وہ فکس اماؤنٹ کے اوپر رکھتے ہیں، فکس ریشو کے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر وہ پروفٹ اینڈ لاس کو بھی اگر فکس کر دیا جائے کہ یہ پرسنٹیج ہم آپ کو پیسے رکھنے کی دیں گے سالانہ، وہ بھی سود کے مد میں آ جاتا ہے۔ اس میں کئی فتوے آ چکے ہیں، میں کوئی فتویٰ دینا نہیں چاہتا، میں صرف ایک چیز اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو سب کو مل کے یہ چیز سوچنی چاہیے کہ یہ جو نظام ہے سود کا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ غلط ہے تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ ہماری ذاتی اپنی بھی کاوشیں ہونی چاہیے، ہماری بھی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اور جب ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے تو حالات اور واقعات تبدیل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سودی نظام سے بچنے کے لیے ہم کو خود بھی بدلنا پڑے گا اپنے آپ یہ دیکھیے گا، اور میرا بھی ذاتی تجزیہ ہے اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ جتنے مقدمات میں نے بینکنگ کے حوالے سے دیکھے، اس میں لوگ بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں، اپنی جائیدادوں کو وہاں مارٹگیج کرا دیتے ہیں، اور میں نے بہت کم کیسز ایسے دیکھے جس میں لوگوں نے اپنا قرضہ چکا دیا، ورنہ ہلکے 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 سود پر سود چلتا چلا گیا اور اصل رقم پیچھے رہ گئی، اور سود کی قسطیں ہی جمع کراتے رہے، اور آخر کار ڈیفالٹر ہو گئے، اور ڈیفالٹ ہونے کے بعد بینکوں نے ان کی جو پراپرٹیز تھی ان کی کڑکی کوٹوں سے کروائی اور نیلام کر دی۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کرک زمینوں کی ہونا سود کا شامل ہونے کی وجہ سے، اگر یہ سود اس میں شامل نہ ہو تو یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ جو رقم ہم بینکوں سے لیتے ہیں اس کا کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد اس کا انٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کو ادا کرتے کرتے اصل رقم کی ادائیگی ہوتی ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سب بہن بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، شہریوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سود جو ایک لعنت ہے، جو ایک اللہ نے حکم کیا حرام ہے، اس سے بچا جائے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے،
تاکہ جب وہ اللہ خوش ہوگا کہ میری لوگوں نے، میرے ماننے والوں نے جب میرے حکم پر عمل کیا، تو لہٰذا وہ آپ کے گھروں میں برکت ڈال دے گا، آپ کے ملک میں برکت آ جائے گی، آپ کی روزمرہ کی زندگی میں برکت آ جائے گی، آپ کی معاشی زندگی میں برکت آ جائے گی، آپ کی خوراک میں برکت آ جائے گی، آپ کی صحت میں برکت آ جائے گی۔ یہ ساری ایک کڑی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا میری آج اتنی ہی بات تھی کہ اللہ